قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم میں سیفزادہ صاحب کی دعا بھی لے رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں آپ بھی دعا فرما دیجئے گا میری طرف سے میرے لیے قبلہ علامہ قاری عبدالوحید صاحب نے آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا چلیں ان جیسا نہیں ہے تو بہرحال حضور کی تعریف تو ہے نا آپ بلند آواز سے کہیں گے تو مزہ آئے گا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم وَبِشَارَةُ عِیسیٰ وَرُؤْیَا أُمِّی الَّتِی رَأَتْ حِینَ وَضَعَتْنِی وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ وَعَلَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا مانگی تھی آئیے ذرا قرآن پڑھ لیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دعوت ابراہیمہ آگے فرمائے بشارت عیسیٰ چونکہ ٹائم نہیں حضرت صاحب تشریف لانے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل کر لوں فرمایا بشارت عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی آئیے ذرا قرآن پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن سنیوں کو آتا نہیں اللہ کی قسم قرآن آتا ہی سنیوں کو ہے وہ اس لیے کہ ادب سے قرآن پڑھتے سنی ہے نا ادب سے قرآن سنی پڑھتے ہیں الحمدللہ اور ہمیں اس بات پر گناہگار ہے لیکن الحمدللہ عظمت مصطفیٰ پر ہم قربان ہیں عظمت مصطفیٰ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے تو ذرا قرآن سنیں گے قرآن دیکھیں حضور عوام بڑی خوش محبت والی عوام ہوتی ہے اور پھر دعائیں دینے کے لیے تو یہ ہمہ وقت تیار ہوتی ہے نا میرے جیسے گندے بندے کو بھی دعائیں دیتے ہیں اور آپ جیسے عظیم لوگوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں تو ایک بار دعا پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں قرآن پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوشخبری دی ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اپنی قوم سے خطاب فرمایا قوم سے خطاب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم دیکھ لو ذرا توجہ کرو میں کیا کہنے والا ہوں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں پہلے اپنا تعارف کرایا تعارف اس انداز میں کرایا ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول ہوں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم پھر اگلا جملہ سنیے مصدق لما بین یدیّ من التوراۃ فرمایا یہ دیکھو میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے جس کا نام انجیل ہے مجھے اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی ہے لیکن میں کتاب اس کا ذکر کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے اس لیے کہ جو انبیاء ہیں جو حق کے نبی ہیں اللہ نے جنہیں سچا اور پکا نبی بنایا ہے وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں جو کذاب ہوتے ہیں مرزے کی طرح وہ کذاب جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ پہلے نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں جو سچے رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں مصدقا لما بین یدیّ اب ذرا آگے چلتے ہیں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي فرمایا میں رسول ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں یہ حضور کا میلاد بیان ہو رہا حضور کا میلاد حضور کی آمد سے بھی پہلے 600 سال پہلے حضور کی آمد سے 600 سال پہلے حضور کا میلاد ہو رہا بمبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اب ذرا میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں زمانے میں چمکا ہے
نام محمد زمانے میں چمکا ہے. یہ الفاظ اتنے مشکل نہیں ہیں، اگر آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لینا بڑا مزہ آ جائے گا. زمانے میں چمکا ہے نام محمد زمانے میں چمکا، زمانے میں چمکا ہے نام محمد. کیوں؟ بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا ببشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی میں وہ خوشخبری ہوں. اگلا جملہ سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا برو یا امی، میں امی کا وہ نظارہ ہوں. رؤیا کا معنی کنوں کچھ لوگوں نے خواب کر دیا، لیکن وقت ولادت خواب کا ہو. وقت ولادت ہو تو پھر پتہ تو ہوتا ہے نا جنم دینے والی کو. ہاں جی، ہم نے تو کہہ دیا نا خیر مبارک ہے. بہرحال ارشاد فرمایا میری امی کا وہ نظارہ ہوں میں، وہ نظارہ ہوں میں امی کا، امی کا وہ نظارہ ہوں. برؤیا امی، میں امی کا وہ نظارہ ہوں. کون سا؟ الذی رأت حین وضعتنی، جب میری اماں نے مجھے دنیا میں، میری اماں نے میں اماں کے پتہ نہیں ادھر سے دنیا میں تشریف لایا تو اس وقت کا نظارہ دیکھیے. فرمایا برؤیا امی، میں امی کا وہ نظارہ ہوں. الذی رأت حین وضعتنی، جو میری امی جان نے مجھے میری پیدائش کے وقت نظارہ دیکھا تھا. کون سا نظارہ دیکھا تھا؟ الذی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور. فرمایا امی جان فرماتی ہیں میرے بدن اطہر سے ظہور ہوا نور کا، میرے بدن اطہر سے ظاہر ہوا نور، میرے بدن اطہر سے ظاہر ہوا نور، میرے بدن اطہر سے ظاہر ہوا نور. وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. فرمایا ایسا نور ظاہر ہوا جس سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، جس سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، جس سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. حضرات ذرا آپ یہاں توجہ فرمائیں گے. ہر ایک کی آمد ہوتی ہے لیکن ہر ایک کی آمد برابر نہیں ہوتی. ہر ایک کا دنیا میں آنا برابر نہیں ہوتا. پہلا فرق تو یہ ہے کچھ آتے ہیں کچھ بھیجے جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ بھیجے جاتے ہیں. جو آتا ہے کسی ملک کا باشندہ یہاں آئے ہمارے ملک کے اندر تو اپنی ذمہ داری پر آئے گا، جو گورنمنٹ کا بندہ آئے گا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری پہ آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب ہم تو تجھے بھیج رہے ہیں. وما ارسلناک کا ذرا پڑھ کے دیکھیے، ہم تو بھیج رہے ہیں آپ کو. تو پھر ہر ایک کا آنا برابر نہیں ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہم حلال کھا رہے ہیں ہم حرام کھا رہے ہیں. ہمیں حلال دیا جا رہا ہے، الحمدللہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، بہت زیادہ امید ہے کہ ہم نے حلال کھایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن اس وقت جب بندے کی عمر 40 دن ہوتی ہے، 50 دن ہوتی ہے یا 30 دن ہوتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اماں کون ہے، ابا کون ہے، اس کو دودھ پلانے والی کون ہے، دودھ پلایا کس نے ہے، اور جس نے دودھ پلایا ہے وہ اسلام میں ہے یا غیر مسلم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں حلال کا بھی پتہ ہوتا ہے، حرام کا بھی. قرآن کریم نہ سنائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں جس کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا، آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ پر الزام لگا دیا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قال انی عبد اللہ. یہ چند دنوں
کی عمر ہے، کبھی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چند دنوں کی عمر مبارک ہے، امی جان پر تہمت لگی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد ہے؟ قال انی عبد اللہ۔ اگر آپ اس جملے کے اندر نظر فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائیوں کا رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان عیسائیوں کا رد کر دیا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا یا اللہ کا بیٹا کہا یا تین میں سے تیسرا کہا، ان سب کا ایک جملے میں رد کر دیا، فرمایا قال انی عبد اللہ۔ میری اماں پر الزام لگانے والوں، الزام تراشی کرنے والوں، دیکھ لو، میری بات سنو، ذرا توجہ کرو میری طرف، مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں، میں کس کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرمایا قال انی عبد اللہ، صرف یہ نہیں بات کہی، آگے جملہ فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے، ابھی ہیں تو چند دنوں کے، نبوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کتاب کی بشارت بھی سنا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا قرآن حکیم سے اگر اور پارے پڑھیں تو انشاءاللہ اور انبیاء کی زندگیوں کا پتہ چلے گا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نبوت کا تاج پہنایا ہے اسے سب کچھ پڑھا سکھا کے بھیجا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پھر یہاں بس نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ذرا آگے چلیے سنیے کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ارشاد فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک دوسرے اپنے مہمان کے حوالے کرتا ہوں، ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، تو اس وجہ سے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ زمانے میں چمکا ہے، آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں تو پھر علامہ صاحب بیٹھے رہیں کہ میں ہی شروع رہوں گا، آپ ذرا بلند آواز سے کہیں تاکہ ہم راہ ہموار کریں۔ حضرت صاحب زمانے میں چمکا ہے نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مہمان تھے جو ہمارے دلوں کو نورانی بیانات سے جھنکا رہے تھے۔ ابھی تشریف لائیں گے محمد احمد صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ محمد احمد صاحب یہ تھے جناب حضرت علامہ قاری عبدالرؤف مینوی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ایک نعت اور اس کے بعد حضرت صاحب دعائیہ کلمات فرمائیں گے، ان کے بعد انشاءاللہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں اور ان کا بلا تاخیر خطاب ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ تو اب نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد احمد صاحب۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ نعت پڑھنے کا مقصد اپنی سر دکھاون یا یہ نہیں، بلکہ نعت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ثناء خان مصطفیٰ دے وچ حضرت حسان بن ثابت دے غلامے دے وچ وہ لسٹ دے وچ اپنا نام بھی لکھوا میری آواز دے اوتے ناویں سو، میری سر دے اوتے ناویں سو، تے مہربانی فرمائے سو۔ میں صرف مقصد ہے کہ اون لسٹ دے وچ میرا نام بھی آ وجے، ہی واسطے سارے حضرات ایک دفعہ مل درود شریف پڑھ سو جا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ تاہا تاج مزمل کملی تاہا تاج مزمل کملی تاہا تاج مزمل کملی گل یاسین دسیرا شمس کمر تو برتر ڈس دے مدنی پاک دا چہرہ شمس کمر تو برتر ڈس دے مدنی پاک دا چہرہ جڑا مدنی کملی پیندے رب قسماں چا الویندے کملی والیا رب صلی اللہ فرمیندے کھڑے ملک درود بھیجیندے کملی والیا سیندہ بولن رب دا بولن سیندہ بولن رب دا بولن سیندہ بولن رب دا بولن دے دے قرآن گواہی ان ہوا الا وحی یوحا گل قرآن چی آئی ان ہوا الا وحی یوحا گل قرآن چی آئی رب ایویں بھول بھلے دے وت تیڑا شان ودے دے کملی والیا رب صلی اللہ فرمے دے کھڑے ملک درود بھیجے دے کملی والیا وما رمیتا از رمیتا وما رمیتا از رمیتا وما رمیتا از رمیتا شان تیرے وچ آیا تینی ماریا میں ماریے خود خالق نے فرمایا تینی ماریا میں ماریے خود خالق نے فرمایا رب کنکری آپ مرے دے تیرے دشمن اندھے کریں دے کملی والیا رب صلی اللہ فرمے دے کھڑے ملک درود بھیجیں دے کملی والیا آدم تیرا نام نہ گھندا آدم تیرا نام نہ گھندا بچ نکل نہ سکدا نوح تیرا نام نہ گھندا بیڑا ٹھل نہ سکدا نوح تیرا نام نہ گھندا بیڑا ٹھل نہ سکدا تیرا نام چکھے وسمیں دے تلے چھریاں ہیٹھ بچیں دے کملی والیا رب صلی اللہ فرمے دے کھڑے ملک درود بھیجیں دے کملی والیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے استاد محترم صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض اویسی دامت برکاتہ مولالی آپ تشریف فرما ہے دعائیہ کلمات فرمائیں گے آپ سے پہلے آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف السلام
آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نہایت ہی واجب احترام علماء کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، انشاءاللہ ابھی میرے بعد مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد منور حسین عثمانی صاحب انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ محققانہ خطاب سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں گے. مجھ سے قبل بھی حضرت علامہ قاری عبدالرؤف مہروی صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. میں بھی تعمیل حکم کے تحت چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ایسے نہیں دیکھیں لاہور سے عالم دین آئے اور آپ کی خاموشی دیکھ کے الٹا تھکان اترنے کی بجائے چڑھ جائے. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے جو مہمان حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آئے نا، آپ کی ایسی سبحان اللہ آئے، آپ کی آج آواز مدینے پہنچے. کل آپ واپس سے کہے سبحان اللہ، واپس سے کہے سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے، جو کل کائنات کے نبی ہے. اللہ اللہ، بلکہ یوں کیوں نہ کہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک سبحان اللہ اعتبار کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ 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 کریم نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا. کوئی نبی زمانے کا نبی بن کے آیا ہو، کوئی نبی بستی کا نبی بن کے آیا ہو، کوئی صرف زمانے کا نبی بن کے آیا ہو. قربان جائے عظمت مصطفیٰ پہ، اپنے نبی کی شان پہ قربان جائے. جب سے خالق کائنات نے آمنہ کے لال کو نبوت کا عطا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک، آج کے دن سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن جس کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت ملے گی، وہ لجپال سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. جن و ملک ہے، جن و ملک ہے ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں کی جائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے. بلکہ یوں کیوں نہ کہے جبرائیل کے بھی نبی، میکائیل کے بھی نبی، ساتوں آسمانوں کے بھی نبی، زمینوں کے بھی نبی، بلکہ میرے آقا کریم کی نبوت آج بھی ہے. اگر میرے آقا کریم کی نبوت آج بھی چل رہی ہے، آج اس دنیا پہ جس ذات کا سکہ ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق چاہیے. آقا علیہ السلام کے غلام اللہ کریم کا پاک کلام فرماتا ہے. قاری صاحب بڑی سونی آواز میں قرآن بھی پڑھ رہے تھے، حدیث بھی پڑھ رہے تھے. یقیناً یہ صحیح فرما رہے تھے. انہیں پتہ نہیں ہے جو کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے. میں نے کہا ذرا قریب آ کے بیٹھ دیکھ، حضور کے غلام قرآن کیسا پڑھتے ہیں، حدیث کیسی پڑھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں. یار اگر ذکر مصطفیٰ سننا ہو سنیوں کی محفل میں آؤ، ذکر اہل بیت سنی ہو سنیوں کی محفل میں آؤ، ذکر صحابہ سننا ہو سنی کی محفل میں آؤ، ذکر اولیاء سننا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نے ہمیں محبوب کا شان بیان کر دیا.
اور قرآن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا ہے انسانوں پہ نہیں، مومنوں پہ۔ اب دیکھیے جن پہ احسان ہو رہا ہے وہی کملی والے آپ سبحان اللہ۔ کہتے سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ جن پہ رب کا احسان ہے، جن کو رب نے محبوب دیا ہے، محبوب کی آمد پہ خوشی بھی وہی کر رہا ہے جنہیں محبوب مل رہا ہے۔ سنی اپنے مقدر پہ ناز کر، رب نے محبوب تمہیں عطا کیا ہے، اس لیے رات بھی، دن بھی، صبح بھی، شام بھی، جب بھی سنی کی زبان پہ آتا ہے یا نعت مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو کاملین نے بتا دیا، ہمیں تو بزرگوں نے سبق دیا ہے کہ اگر زندگی میں اپنی زندگی اچھی بنانی ہے اور قبر حشر سونی بنانی ہے تو پھر کوئی اور زبان پہ نہ ہو، زبان پہ صرف یہی ہو محمد محمد پکیدے گزر گئی، محمد محمد پکیدے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، خدا کو مٹھو سے محمد دے ہولے محمد کو لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ مومن پہ میں نے احسان کیا ہے۔ کس بات کا احسان؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، انہیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ اب محبوب جب آیا ہے نا، میں نے کہا میرے آقا جب دنیا پہ آئے اندھیرا تھا، حضور آئے اندھیرا ختم، روشنی آ گئی۔ میرے محبوب دنیا پہ نہیں آئے تھے، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، بربریت ہی بربریت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے آقا کریم نے زمین پہ قدم رکھا، زمین پہ بھی بہار آ گئی، پورے جہان میں بہار آ گئی۔ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ اے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ سبحان اللہ۔ کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گلگارے میں تھے، ابھی مٹی میں تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی بن کے، اس وقت بھی میں نے وہاں مخلوق کو اعلان کر رہا تھا۔ بس ہم کیوں نہ بات کریں، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ تعالیٰ یہ چند منٹ کی میری حاضری، یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس ذکر میلاد مصطفیٰ کے صدقے اللہ ہم سب کو بار بار ادب مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا إله إلا الله۔ عزیزان محترم نماز کی تیاری فرمائیں، ادھر ہی جماعت ہوگی، اس کے فوراً بعد بیان ہوگا۔ اس کے فوراً بعد حضرت صاحب کا بیان ہوگا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھتے رہیں، اور میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب تک نہیں پڑھیں گے میں حضرت صاحب کو نہیں لے آؤں گا۔ آپ نے اونچی اونچی آواز میں، بلند آواز میں مل کے پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ہم نے کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگانا، ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو درود پاک ایسی نعمت ہے کہ ایک درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام جس کا انجیل میں آیا نام جس کا انجیل میں آیا سب نے جس کا پتہ بتایا سب نے جس کا پتہ بتایا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں راج بھی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات بتاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق سکا ہے کھلاتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منور عثمانی صاحب اب میں بلاتا حضرت رفیق سفر جناب محمد امجد نقشبندی صاحب کو نعت کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول میں پیش فرمائیں جناب محمد امجد نقشبندی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی محبت سے آپ سبھی حضرات مل کے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ادب تو یہ ہے تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام ہر زبان پہ درود و سلام آ جائے پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ کوئی زبان کو مشتر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا جی انوار کا عالم کیا ہوگا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھ اے لجپال جدا رکھ اے ان کون مٹاون لجپال سڈا رکھوالا اے سن کون مٹاون والا اے ساڈی اس سوہنے نہ لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نہ لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے ساڈے آقا دا ڈیرا ہے جی اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے چھڑ دے آئے تے میرا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قبر دے دل گھبراوے گا اٹھ کچھ بھی سمجھ نہ آوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اٹھ کچھ بھی سمجھ نہ آوے گا اٹھ کچھ بھی سمجھ نہ آوے گا پر جنہیں پڑھیا جنہیں پڑھیا درود و سلام ہوئے او مار کدی نہ کھاوے گا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں جن میرے نبی دا مجھ میں اس ورگی کوئی تھاں نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عزیزان محترم ایک اعلان بھی سماعت فرما دیں اور صرف 2 شعر نعت کے بھی پڑھ لیں سن لیں توجہ فرمائیں آج جو
اس گھر میں محفل میلاد ہو رہی ہے، اس خوشی میں کہ جناب صاحب دعوت محمد زہیر صاحب، خواجہ محمد زہیر صاحب، انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے بنایا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے ٹریول بنایا ہے جو حاجیوں کو مدینہ پاک بھیجتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 11واں مہینہ ہے، 12ویں مہینے میں 30 بندوں کا قافلہ جو ہے مدینہ شریف جا رہا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے۔ اسی خوشی میں میں آپ کو 2 شعر نعت کے سنا رہا ہوں۔ خواجہ محمد زہیر صاحب نے فرمایا کہ اس قافلے کو لے کے جانے والے آپ ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے اس قافلے کے ساتھ میں بھی مدینہ پاک جاؤں گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب 2 شعر نعت کے سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد بیان ہوگا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، 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 ہے جنت بھی جیسے تو فدا اللہ اللہ، ہے جنت بھی جیسے تو فدا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جتھے میرے آقا نے لایا نے تلیاں، جتھے میرے آقا نے لایا نے تلیاں، اتھاواں بھی قبلہ نما اللہ اللہ، اتھاواں بھی قبلہ نما اللہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ابھی ہم گزارش کرتے ہیں اپنے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منور حسین صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے گزارش ہے اپنے نورانی بیانات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا، وهدم بين الماء والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. ایک مرتبہ تمامی حضرات درمیانی آواز نہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ہیں چرچے گلزاروں میں وہ جان بہار آئے ہیں چرچے گلزاروں میں وہ جان بہار آئے. جنوں انسو ملک بولے وہ سب کے سردار آئے. وہ حسن تمام آیا نبیوں کا امام آیا، نبیوں کا امام آیا. اے جملہ سارے بولو نبیوں وہ حسن تمام آیا نبیوں کا امام آیا. سرکار کے آنے سے زندگی بے نکھار آئے ہیں چرچے گلزاروں میں وہ جان بہار آئے. گھیرے تھے جفاؤں کے پہرے تھے خزاں کے بے چین پکار اٹھے دکھی دل کا قرار آئے. دھول آئے شفاعت کی جو محشر میں ہوئی آمد. سبحان اللہ. جو محشر محشر نہیں لفظ محشر. دھول آئے شفاعت کی جو محشر میں ہوئی آمد. تو انبیاء رسول بھی وہاں کرنے کو دیدار آئے. ہوئی خاص مہربانی چند روز کی مہمانی. اے شیر مدینہ پاک دی حاضری کے ہوئی خاص مہربانی چند روز کی مہمانی. نقشہ تیری گلیوں کا نظروں میں اتار آئے. منور جنہیں بلوایا سرکار نے قدموں میں. ماشاءاللہ جس طرح حضرت صاحب قافلہ لے کے جاندے نے یا تیار کردے نے
کتنی بڑی سعادت. ان کا کرم نہ ہو تو تونگر بھی نہ جا سکے، وہ بلائیں تو گدا بھی جائیں بار بار. الحمدللہ اس نچیزوں کی حضور نے 3 بار حاجتیں بلایا، 24 مرتبہ عمرے تے بلایا. منور جنہیں بلوایا سرکار نے قدموں میں، اللہ کی قسم اپنے دارین سنوار آئے ہیں. چرچے گلزاروں میں وہ جان بہار آئے. نہایت واجب الاحترام سادات کرام علماء احتشام حاضرین و معتقدین و متوسلین و محبین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم المقام جناب قبلہ خواجہ زہیر احمد سعیدی صاحب نے رابطہ فرمایا، آپ حضرات کے سامنے حاضری کا اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا. حضور سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ وآلہ وأصحابہ وسلم. اور کوشش کرو درود پڑھن لگے حضور کے والدین میں شامل کرو. جی زیادہ قرب چاہیے، جی زیادہ کرم درکار ہے تے پھر پوچھو امام جلال الدین سیوطی کرو، جو 72 مرتبہ حضور نے جاگ دیا اپنا دیدار عطا فرمایا نا، تو کوئی زیادہ تسلیاں تقدیساں تحلیلاں دی وجہ تو نہیں، جو حضور نبی پاک دے ماں باپ دے ایمان اور عظمت دے 9 کتاباں انہوں نے لکھیاں نے نا، اس وجہ تو آپ نے جاگ دیا 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ. اور نعرہ انج بھی لگایا کرو، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد ہو، خاندان مصطفیٰ. کیونکہ حضور کے خاندان دی عظمت اور ایمان دا اظہار، پرچار، تذکار بہت بڑی خوبی، بلکہ انفرادی خوبی. حضرات لمبے چوڑے خطاب دا وقت بھی نہیں، اور اثر کا مغرب دورانیہ بھی اتنا وسعت نہیں رکھتا. خیر الکلام ما قل و دل، یہ عربی ضرب المثل کے تحت کہ بہترین کلام ہوئے جو تھوڑا ہوئے اور ستھرا ہوئے. جو قرآنی الفاظ پڑھے اللہ کریم نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک. ایک کتاب یعنی قرآن مجید، اس نو اساں نازل فرمایا اے حبیب کریم تہاڈی طرف. اور نزول دی لم کی بیان فرمائی، وجہ کی بیان فرمائی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے پیارے رسول کریم تسی انساناں اندھیریاں وچوں نکالو، تسی نکالو، تاکہ تسی بندیاں نو تاریکیاں چوں کڈ کے نور وچ لیاؤ. جیڑا اتنا اختیار مننے کے حضور اندھیرے جو کڈ سکتے نور دی نگری وچ پہنچا سکتے ہیں، نور نصیب بھی کیوں نہیں ہونا ہے. کردار دا نور، ذہن دا نور، ضمیر دا نور، دل دا نور، دامن دا نور، صورت دا نور، سیرت دا نور. وہ دیگر 3 مثالہ بیان کر کے پھر کے چل رہے ہیں. ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مصعب بن عمیر مقبلا وعلیہ احاب قبش قد تنطق به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ انظروا الى هذا الرجل الذي نور الله قلبه
ربه ولقد رأيته بين أبوين يبزوانه بيدي بالطعام والشراب ولقد رأيت إليه حلة شراها وشوريت بمئتي درهم فداه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اس دور دی بات ہے جس وقت گنتی دے چند بندے جو مسلمان ہوئے سن. ہجرت تو پہلے مکی زندگی وچ اظہار نبوت و رسالت دے آغاز دے دن سن. راوی ادھر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ حضور سید العالمین چند صحابہ جو بیٹھے سن، سامنے ایک نوجوان بے لباس آ رہا سے، بغیر لباس تو آ رہا سے. اس دے باپ نے سگے بیٹے دا لباس اتروا لے. باپ نے کیا بیٹا میں سنے تو انہوں دا کلمہ پڑھ لے. بیٹے نے کیا ابا جی تو سب ٹھیک سنے. انہوں نے کیا پھر دو باتاں نے تین نہیں، دو گلاں نے تین نہیں. کیا ابا جی کی نے کہا یا گھر چھوڑ یا انہوں دا در چھوڑ. ایک لمحے واسطے سر چکایا سوچنے واسطے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. آج احد شریف دے شہداء دی بارگاہ چادری دے ویلے کچھ تے مجموعی طور تے سلام سارے شہداء نو عرض کیتا جاتا ہے نا، لیکن کچھ نام انفرادی طور تے بھی ذکر کیتے جاندے نے جنہاں وچ امیر مدینہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دا نام بھی ہے اور جناب عبداللہ بن جاش دا نام بھی ہے اور جناب مصعب بن عمیر دا نام. جناب مصعب بن عمیر باپ نے کیا بیٹا گھر چھوڑ یا انہوں نے در چھوڑ. کیا جی میں سوچ لے کی سوچے میں تو آٹا گھر چھوڑ دے. ایک عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ. یہ نکل کر کے بیٹا گھروں نکلیا. باپ نے دوڑ کے جھپٹا مار کے قمیض پکڑ کے پھاڑ کے اتار دی. کپڑے لیرا کر کے پھاڑ کے اتار دیتے. بیٹے نو ننگا کر کے دھکا ماریا. اخرج ہن نکل. ہن جدو نکلے نا بے لباس باہر جس جگہ تے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے نے روڑی، اتھے دیکھیا مینڈے دی چھترے دی گلی سڑی کٹی پھڑی کھال پئی. وہ پکڑی حضرت مصعب بن عمیر اپنے جسم کے لپیٹ لے. دائیں بائیں اگے پیچھے دیکھیا ہن کتھے جاؤں. سوچیا پھر انہوں نے کول جانے جنہاں دی خاطر گھروں تکے بچے نہیں. تے جڑا اجڑ کے محبوب دی چوکھٹ تے جائے نا انہوں جان دا مزہ ہوندا ہے تے محبوب نو اپنے محب نو سینے لان دا مزہ ہوندا. جس حال وچ گئے نے جویں خواجہ غلام فرید کوٹ مصر والے فرماتے کہ نال سلوک دے بول وے ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی تے محبوب کو ویکھن کان بیٹھے بہت اڈیکاں رکھی جد تی کر سانو نظر نہ آوے ساڈی تھک تھک جاوے اکھی یار فریدا او کدے بھی نہیں مڑدے جنہ لذت عشق دی چکھی. مکہ پاک کی بات ہو رہی ہے. مکہ مکن میں مکن دا معنی چوسنا، مکہ دا معنی چوسنے والا، چوسنے والا. اور اس لغوی معنی دی تطبیق اور مطابقت مفہومی عرفی معنی نال اس وقت بھی مضبوط سمجھ آ جاتی ہے. جب بندہ حدیث پاک سنے کے پڑھے من ناظر الی الکعبہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. اور مکان
حضور فرماتے ہیں جو ایمان اور ثواب دی نیت نال بیت اللہ شریف نو ایک نظر ویکھے، دو چار نظروں سے دور کی بات ہے نا، سارا دن 2 دن ہفتہ 10 دن 12 دن 14 دن الگ ایک نظر دیکھے میں گناہ تو انج پاک ہو جاتا ہے جس طرح اج اپنی ماں دے پیٹ چ پیدا ہوئے. چوسنے والا نا مکہ دا مانے چوسنے والا، سارے گناہ چوس لے. اس شہر دی گل باپ نے بیٹے